یہ صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہنچ کر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں گے، اور ہم صحابہ کی زندگی کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے 1450 سال پہلے جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی آج سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے لڑکے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ایک بار انہوں نے اپنے والد کا موڈ اچھا دیکھا تو زمانے جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہا، دور جاہلیت کی ایک بات پوچھنا چاہا۔ بیٹے نے باپ سے اجازت لی، کہا ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زمانے جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اجازت دی، بیٹا سوال کرتا ہے، ابا حضور وہ جنگ آپ کو یاد ہوگی جس جنگ میں آپ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے تھام چکے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، اپنی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال چکے تھے، لیکن اس وقت میں ابھی کفر کی حالت میں تھا، کفر کی گندگیوں میں پڑا ہوا تھا، اور اسی درمیان ایک جنگ ہوئی جو اسلام اور کفر کے درمیان تھی، جو حق اور باطل کے درمیان تھی، تو آپ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں کفار مکہ کے ساتھ لڑنے آیا تھا۔ جیسے ہی میں میدان کارزار میں قدم رکھا تو اپنی تلوار میان سے کھینچ کر یہ عزم مصمم کر لیا کہ اگر میرے سامنے کوئی آنے والا عاشق رسول آئے گا، صحابی رسول آئے گا، تو میری تلوار اس کی گردن کو الگ کر دے گی، اس کے بدن کو الگ کر دے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھا، ناموس رسالت کی حفاظت میں مر مٹنے کے لیے، اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت سے ایک دیوانہ چل پڑا ہے، جس کا چلنا بتا رہا ہے کہ آنے والا عاشق رسول ہے، جس کا آنا بتا رہا ہے کہ آنے والا صحابی رسول ہے۔ وہ آنے والا آتا گیا اور میں تلوار اٹھاتا گیا کہ آتے ہی حملہ کر دوں گا، لیکن ابا حضور جب وہ آنے والا میری نظروں کے قریب آیا تو وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، آنے والا تو میرا باپ ہی تھا، آنے والے تو آپ ہی تھے۔ اگر میں چاہتا تو آپ پر حملہ کر دیتا، آپ کی گردن مار دیتا، اس لیے کہ آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آ چکی تھی، مگر ابا حضور میں نے آپ پر احسان کیا جو آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا سنو سنو، وہ تم تھے جو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، اگر وہاں پہ میں ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، کافر سمجھ کے ذبح کر دیتا۔ بیٹا سنو، وہ کفر کا مزاج ہے جو خون کا رشتہ دیکھتا ہے، اور یہ اسلام کا مزاج ہے جو ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا صاحب، ہر انسان کے پاس دو رشتے ہیں، ایک رشتہ اگر خون کا ہے تو اس سے بھی اہم دوسرا رشتہ ایمان کا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو خون کے رشتے کو نہیں، ہمیشہ خون کے رشتے پر ایمان کے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، مدینہ المنورہ سے تقریباً 4 یا 4.5 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، جبل احد کہا جاتا ہے تو یہ کنکر و پتھر کا ڈھیر، پہاڑوں کا چٹان، مگر فضیلت یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ وہ پہاڑی ہے جس کے دامن میں اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس جنگ میں 70 صحابہ جام شہادت نوش فرمائے، اور انہی شہداء میں سرکار کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کی قبر مبارک احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ تو سرکار ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جبل احد پہ تشریف لے جاتے ہیں، ٹھیک اسی دن جس دن ان کی شہادت کو پورا 1 سال ہوتا تھا، آپ تشریف لے جاتے قبروں کی زیارت کرتے۔ تو سرکار کے اس عمل سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام یادوں کو مٹاتا نہیں، زندہ رکھتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ یادیں مٹا دی جائیں،
اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ یادیں منائی جائیں. اسلام یادوں کو منانے کی اجازت دیتا ہے, یادیں مٹانے کی اجازت نہیں دیتا. تو سرکار تشریف لے گئے. ایک بار سرکار اپنے 3 صحابہ کے ساتھ جبل احد پہ تشریف لے گئے, حضرت سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے ساتھ. جیسے ہی سرکار نے جبل احد پہ اپنے قدم ناز کو رکھا کہ پہاڑ ہلنے لگا. کیا کرنے لگا؟ ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا. ایک عاشق کہتا ہے وہ ہلتا کیا, وہ تو عشق و محبت میں جھومنے لگا. اسے وجد آ رہا تھا کہ آج میرا مقدر کتنا بلند ہے کہ میری پشت پہ اگر نبی جلواگر ہیں تو ابو بکر بھی, عمر جلواگر ہیں تو عثمان غنی بھی. پہاڑ حرکت کرنے لگا, ہلنے لگا. تو نبی نے کیا کیا؟ پاؤں سے ایک ضرب لگائی, ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا. کیا فرمایا؟ اے احد ٹھہر جا. اب احد کو کیا مجال کی نہ ٹھہرے. میں کہتا ہوں صاحب, آسمان کا سورج زمین پر اتر سکتا ہے, چاند زمین پر آ سکتا ہے, سمندر کی روانی, سمندر کی سیلانی بدل سکتی ہے, موجوں کی طغیانی بدل سکتی ہے, دریا کی روانی بدل سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, لیکن جو بات میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے نکل جائے وہ بات کبھی بدل نہیں سکتی. کہ ہے قول خدا, ہے قول نبی, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی نے پاؤں سے ایک ضرب لگائی, ٹھوکر لگائی, فرمایا اے احد ٹھہر جا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پہ ایک نبی ہیں, ایک صدیق ہیں, 2 شہید ہیں. تو سرکار نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ تجھ پہ ایک نبی ہیں, حضرت ابو بکر کے تعلق سے فرمایا ایک صدیق ہیں. اب جس کی صداقت خود نبی بیان کریں, اس کی صداقت میں کسے شبہ ہو سکتا ہے. اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا 2 شہید کھڑے ہیں. حالانکہ اس وقت شہادت ہوئی نہیں تھی, گردنیں کٹی نہیں تھی, تلواریں بھی نہیں چل رہی تھی, مگر آقا فرماتے ہیں اے احد, جہاں تجھ پہ ایک نبی ہیں, ایک صدیق ہیں, وہیں 2 شہید ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب شہادت ہوئی نہیں تو نبی نے دونوں کو شہید کیسے کہہ دیا؟ تو اے لوگو, یہی تو نبوت کی شان ہے, یہی تو رسالت کی شان ہے. اگرچہ اس وقت شہادت ہوئی نہیں تھی مگر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے, عثمان غنی بھی شہید ہوں گے. اور جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا حضرت عمر بھی جامِ شہادت نوش فرمائے, حضرت عثمان غنی بھی شہید کیے گئے. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی جھوبا تم پہ کروڑوں درود. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. تم پہ کروڑوں درود. تو صاحب جنگ احد کا موقع ہے. ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ, وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے کہ اچانک کفر کی طرف سے تیر آیا اور حضرت قتادہ کی آنکھ میں چبھ گیا. چبھنا ہی تھا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر ہو گیا. تو حضرت قتادہ آنکھ کے ڈھیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے میری آنکھ چاہیے. کیا کہا؟ مجھے میری آنکھ چاہیے. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا میرے پاس آئی کلینک ہے, آنکھوں کا اسپتال کھلا ہے, میں آپریشن کر دوں, دوا لکھ دوں. نہیں, یہ نہیں فرمایا. فرمایا اے قتادہ آنکھ مانگنے آئے, بولو آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اب صاحب بتائیے یہ جملہ کہے گا کون؟ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھ سے جو چاہو مانگ لو, کون کہے گا؟ اگر مانگنے والا مانگ دیا 2 لاکھ اور سیٹھ 1 لاکھ کا, تب کیا ہوگا؟ یہ تو وہی کہے گا جسے سب دینے کا اختیار ہوگا. آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یہ جملہ کہے گا کون؟ یہ وہی کہے گا جو مالک جنت ہوگا, جسے جنت دینے کا اختیار ہوگا. اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ
کائنات کی خزانے کی کنجی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا. اے مصطفیٰ خزانہ خدا کا مالک آپ ہیں, آپ جسے چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. تو نبی عطا فرماتے ہیں اور ساری دنیا نبی کا صدقہ کھاتی ہے, نبی کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. واہ واہ سبحان اللہ. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو حضرت قتادہ گئے اور کہاں گئے؟ اس سخی داتا کی بارگاہ میں کہ مدینۃ المنورہ کی مقدس سرزمین ہے. وہ مدینہ جہاں کے پھول ہی سے نہیں کانٹے سے بھی ہمیں پیار ہے. وہ مدینہ جہاں کا گرد و غبار بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. وہ مدینہ جس کے لیے ہر سنی کی تمنا ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. جب مدینہ شریف سے لوگ واپس آتے ہیں تب ان کی کیفیت دیکھیے کہ آنکھوں سے کیسے جھیل کی طرح آنسو بہتے ہیں. تو صاحب میں بتانا چاہتا ہوں مدینۃ المنورہ کی مقدس سرزمین ہے. ایک سید زادہ کی آمد ہو رہی تھی اور حاتم تائی کا پوتا ادھر سے جا رہا تھا. سریرا دونوں سے ملاقات ہو گئی تو حاتم تائی کے پوتے نے کہا میرا دادا بہت بڑا سخی تھا. آل رسول نے پوچھا تیرا دادا کیسے سخاوت کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بہت بڑی حویلی تھی. اس حویلی میں 10 دروازے تھے. میرا دادا روزانہ 10 دروازے کھلوا دیتا. آواز لگائی جاتی سائلو بے نواؤ فقیرو محتاجو گداؤ آؤ اور سخی کے در سے خیرات لے جاؤ. سید زادے نے پوچھا پھر کیا ہوتا؟ اس نے کہا جب کوئی سائل پہلے دروازے سے آ کر خیرات مانگتا تو میرا دادا اسے خوشی بخوشی خیرات دے دیتا. لیکن وہی سائل اسی وقت دوسرے دروازے سے مانگتا تو میرا دادا دوسرے دروازے سے بھی خیرات دیتا تھا. اگر وہی سائل اسی وقت تیسرے دروازے پر جا کر مانگتا تو میرا دادا تیسرے دروازے پر بھی خیرات دیتا تھا. یعنی ایک ہی سائل ایک ہی وقت میں اگر 10 دروازے کا چکر لگاتا تو میرا دادا اسے بھگاتا نہیں تھا, جھڑکتا نہیں تھا, 10 دروازے سے خیرات دیتا تھا. یہ سید زادہ سن رہا تھا. کہا سنو سنو وہ تیرا دادا تھا جس کے پاس بہت بڑی حویلی تھی. اس حویلی میں 10 دروازے تھے لیکن جب کوئی سائل پہلے دروازے سے خیرات لیتا تھا اور اس کا دامن نہیں بھرتا تھا تب وہ دوسرے دروازے پر جاتا تھا. دوسرے دروازے سے بھی جب اس کی جھولی نہیں بھرتی تھی تب وہ تیسرے دروازے پر جاتا تھا. تیسرے دروازے سے بھی جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تب وہ چوتھے دروازے پر جاتا تھا. یہاں تک کہ تیرے دادا کے 10 دروازے تو ختم ہو جاتے تھے مگر سائل کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. لیکن آؤ آؤ ایک میرے نانا ہے جو سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں, جن کے پاس بڑی حویلی نہیں ایک چھوٹی سی حویلی ہے. اس میں 10 دروازے نہیں صرف ایک دروازہ ہے. لیکن میرے آقا نے اسے ایک دروازے سے جسے ایک بار عطا کر دیا ہے اسے زندگی میں دوبارہ مانگنے کی نوبت نہیں آئی ہے. تبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا. آیا جو بھیک لینے ان کی گلی کا منگتا بے شک عطا کیا ہے حد طلب سے زیادہ. تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب آخری بات سنیے اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوگی. حضرت قتادہ گئے, کیا کہا یا رسول اللہ مجھے میری آنکھ چاہیے. نبی نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اب تو قتادہ سوچنے لگے یا اللہ اب میں کیا مانگوں, آنکھ مانگوں یا جنت مانگوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت مانگ لوں تو آنکھ ملنے سے رہ جائے اور آنکھ مانگ لوں تو جنت ملنے سے رہ جائے. اب میں نے مانگا ہے تو آنکھ بھی چاہیے اور نبی نے فرما دیا ہے تو جنت بھی چاہیے. مانگوں تو کیا مانگوں؟ قتادہ سوچ رہے ہیں.
آقا فرماتے ہیں قتادہ بولتے کیوں نہیں، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ آنکھ مانگو تو آنکھ ملے گی، جنت چاہو تو جنت ملے گی۔ حضرت قتادہ نے سوچتے سوچتے بڑی سنجیدگی سے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر جنت نہیں مانگی ہے، میں نے تو صرف آنکھ مانگی ہے، اور جنت کا ذکر تو آپ نے خود فرمایا ہے، تو اب ایسا کر دیا جائے کہ میرے مانگنے کی بنیاد پر مجھے آنکھ عطا کر دی جائے، اور اپنے کرم کی بنیاد پر مجھے جنت عطا کر دی جائے۔ آقا فرماتے ہیں اے قتادہ آج میری رحمت کوثر و سلسبیل کی طرح موج مار رہی ہے، قریب آؤ قریب آؤ، میں تیرے مانگنے کی بنیاد پر تجھے آنکھ بھی عطا کروں گا، اور اپنے کرم سے تجھے جنت بھی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے حضرت قتادہ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی اور اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگایا۔ اب جو لوگ نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا لعاب، ان کا تھوک اگر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو انفیکشن پیدا ہو جائے، ہمیں غیر مہذب کہا جائے، مگر یہ نبی کا لعاب ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگا کر جب ڈھیلا اٹھا کے رکھا گیا تو قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ آنکھ روشن بھی ہو گئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند جملوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔